قرآن حکیم کی سب سے مختصر صورت لیکن عربی لنگوسٹک کا شاہکار، اپنے مضامین کی گہرائی کے اعتبار سے بہترین صورت سورۃ الکوثر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ صحابہ کہتے ہیں ہم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ہلکی سی غنودگی طاری ہوئی اور آپ اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے، یہ جنت کا ایک دریا ہے اور جس کے گرد برتنوں کی جو تعداد ہے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اور قیامت والے دن میں اپنے امتیوں کو اس میں سے جام پلاؤں گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اسی حالت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ آپ کی صورت اس وقت نازل ہوئی۔ بخاری مسلم میں ڈیٹیلڈ احادیث ہیں حوض کوثر کے بارے میں، پورے چیپٹرز ہیں۔ مشکات کی تیسری جلد میں حوض کوثر کا پورا آپ کو شفاعت کا ایک چیپٹر ملے گا، اس میں حوض کوثر کا بیان کہ نبی علیہ السلام فرمایا یہ حوض کوثر اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، جو ایسا مشروب ہے کہ جو ایک دفعہ پیے گا وہ دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں لوگ مشروب پیئیں گے پیاس کی وجہ سے نہیں، لذت لینے کی۔ پیاس تو حوض کوثر کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن اسی حدیث میں موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، اور میں انہیں جب مشروب پلانے لگوں گا مجھے بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا اور دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ آپ فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعد، دور کر دو، پھٹکار ہو ان پہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی جب عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ تیری نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم رکھ، آمین۔ 8-9 ترک ایسے ہیں جن میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی، میں کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں، تو مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین چھوڑ دو۔ یعنی جو قانوناً اس وقت مسلمان تھے، حضور کے بعد منکرین زکوٰۃ کے ساتھ، مسلمہ کذاب کے ساتھ لوگ مل گئے۔ خیر یہ ایک تلخ ٹاپک ہے، مسئلہ 96 میرا دیکھ لیں، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیق کی جائے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمائی، حوض کوثر، اور ایک معنی اس کا ہے خیر کثیر، ہر لحاظ سے کثرت۔ کسی نبی کے ماننے والے اتنے نہیں ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء آئیں گے 4 امتی، 3، بعض سے 2، بعض سے 1، اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر تعداد ایمان لانے والوں کی ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کا معجزہ قرآن دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ فالوورز قیامت والے دن میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے اس معجزے کی وجہ سے۔ تو یہ بھی کوثر ہے، نبی علیہ السلام کی اولاد خیر کثیر عطا فرمائی، آپ کی امت ماشاءاللہ 1.5 ارب تو ہیں جو امت اجابت ہیں، جنہوں نے دعوت قبول کر لی۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی کی۔ اور یہی ترتیب ہماری عید والے دن بھی ہوتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنے لیے اور گوشت کھانے کے لیے کی، اور جس نے نماز کے بعد کی اس نے اللہ کے لیے۔ تو عید والے دن ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد نہر کرتے ہیں، اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے۔ یہ نہر کا لفظ یہاں پہ آیا قربانی کا۔ ان نشانیہ کا ہوا الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ آپ علیہ السلام کے 4 بیٹے بچپن میں آپ کو پتا فوت ہو گئے، تو کافر کہتے تھے کہ یہ تو بے نام و نشان ہے، جب بیٹے ہی نہیں ہے تو نسل تو بیٹے سے چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں یہ بے نام و نشان رہیں گے۔ آج ابو جہل کا نام زندہ ہے تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے، ورنہ اسے کون جانتا ہے؟ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی خیر کثیر، پوری دنیا کے اندر سید موجود ہیں آپ کی اولاد، اور روحانی جو اولاد دی مسلمانوں کی شکل میں، کیونکہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو نبی کی بیویاں جب امت کی مائیں ہیں تو نبی علیہ السلام امت کے کیا ہوئے؟ روحانی باپ، اور امت کیا ہوئی؟ روحانی اولاد۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آخرت کی یاد دہانی، یہی ٹاپک چل رہا ہے۔ اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے مثال بیان کرو دنیا کی زندگی کی۔ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، ایک پانی کی مانند جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ یہ انسان کا ہیومن لائف سائیکل جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، کمپیئر کر کے جو پلانٹ کا لائف سائیکل ہے، کہ انسان کی زندگی اور دنیا کی جو زندگی ہے
اس کی مثال اس پانی کی مانند ہے جو آسمان سے نازل ہوا، فاختلط بہ نبات الارض، اور اس کے ذریعے زمین کا سبزہ نکلا، فاصبح حشیما، اور پھر یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سوکھی گھاس بن گئی۔ جب کھیتی کاٹ لی جاتی ہے جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ خشک ہو کے گھاس کی مانند، بھوسے کی مانند ہو جاتا ہے، اس کو بعد میں آگ لگا دی جاتی ہے یا ہوائیں اسے اڑاتی ہیں، اسی کا ذکر آیا۔ تذروہ الریاح، جسے ہوائیں اڑا رہی ہوں۔ بس انسان کی زندگی بھی اسی طریقے سے ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بچپن گزار کے بڑی عمر کو پہنچتا ہے اور الٹیمیٹلی پھر وہ بڑھاپے میں پہنچ کے ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ تفصیل اس لائف سائیکل کی آئے گی سورۃ الحدید میں، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پوری مثال کے ساتھ بیان کیا، لیکن یہ جو جنرل ایک مثال ہے دنیا کی زندگی کی مثال انسان کے لائف سائیکل کے ساتھ، یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ بیان ہوئی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابو رکھنے والا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس کا سنگار ہے، اس کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ تو ہے نیکی، جو اچھے کام دنیا میں انسان کرتا ہے۔ خیر عند ربک، جو تیرے رب کے حضور بہتر ہے، یعنی انسان نیک اعمال اپنے رب کے پاس بھیجے اس دنیا کی زندگی میں۔ ثوابا وخیر عملا، اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا جو ثواب ہے یہ وہ ثواب ہے جو بھلائی والا ہے، جس کی امید انسان کو لگانی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، وہ دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال ہیں۔ باقی رہا معاملہ مال کا اور بیٹوں کا، تو یہ دنیا کی زینت ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ نے ختم کر دینا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے دنیا میں انسان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، انسان کے بازو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، مال دیا ہے، اور قبائلی سسٹم میں تو بیٹے اسٹرینتھ تصور کیے جاتے تھے۔ ایون آج کے دور میں بھی عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ بیٹے دے، بیٹیوں کے اوپر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جو کم علم قسم کے جاہل لوگ ہیں۔ باقی اس کا جو اسپیکٹ ہے کہ بیٹے جو ہے وہ انسان کو اس لیے چاہیے کہ وہ اس کے ہاتھ کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کے مشن کو آگے لے کے چلتے ہیں، تو وہ تو اپنی جگہ برحق ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ وہ بیٹے تھے جو بڑھاپے میں دعا مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے لیے، اور اس میں دعا یہی ہے کہ مجھے اولاد یعقوب میں ایک وارث چاہیے جو اس دعوت و تبلیغ کا کام آگے کرے۔ تو اس طرح کی خواہش رکھنا کہ اللہ کے دین کی مضبوطی کے لیے انسان کو بیٹے ملے، چاہے وہ بگوٹن ہو یا روحانی طور پر ہو، اسٹوڈنٹس کی فارم میں، شاگردوں کی شکل میں، بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور مال ظاہر ہے اسٹرینتھ ہے دنیا میں وقت گزارنے کے لیے، مال کے بغیر تو دین کا کام بھی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت میں جو مال کی مذمت آئی وہ اس اعتبار سے کہ وہ مال جو ہے فضول خرچی میں خرچ ہو اور انسان اس کی محبت میں آخرت سے غافل ہو جائے۔ ادروائز یہ حقیقت بات ہے کہ جو دنیا کا مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور آخرت بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 موقع پر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی ہے وہ مال کے عوض ہی ہوئی ہے نا۔ ایک دفعہ انہوں نے مسجد نبوی شریف کے لیے زمین وقف کر دی مال کے ذریعے، دوسری دفعہ انہوں نے ایک میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا، ظاہر ہے وہ مال ہی تھا، اور اسی طریقے سے تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار اشرفیاں وہ پیش کی، 700 اونٹوں کا ذکر بھی آتا ہے جامع ترمذی کے اندر۔ تو تینوں موقعوں پر نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت دی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر تو آپ نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو چاہے مرضی کرے۔ یہ تینوں مواقع مال خرچ کر کے، اس طرح کا مال ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے ضرورت کے موقع پر، تو یہ تو اللہ کے حضور ایک ذریعہ ہے آخرت بنانے کا۔ لیکن مال اور اولاد اگر اس طرح کی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، کئی لوگوں کی اولاد ہے ان کو برباد کر دیتی ہے۔
آگے چل کر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں بھی اشارتاً ذکر آئے گا، جب وہ ایک بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے حضور اس کی عمر اتنی ہی لکھی ہوئی تھی، وہ مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا، وہ ایک الگ سے چیز ہے، وہ انشاءاللہ جب آئے گا ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں بھی ہے کہ اس بچے نے بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے ایک مصیبت بننا تھا، سرکشی کا سبب بننا تھا۔ تو اس طرح کی اگر اولاد ہے کہ انسان کا قبلہ ہی خراب کر دے تو ظاہر ہے کہ اس سے تو بہتر ہے کہ اولاد نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے، مال دے، تو اللہ سے غفلت کا ذریعہ نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کا ذریعہ بنے، تو پھر بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے، لیکن قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری بیویوں میں بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد میں بھی فتنہ ہے، مال میں بھی فتنہ ہے۔ ایک طرف یہ بہترین سرمایہ ہے اور دوسری طرف فتنہ بھی ہے، یعنی جب ایکسٹریم رویے آئیں گے تو یہ چیزیں انسان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں، اور اگر ان کا پازیٹیو یوز کیا جائے تو یہ فائدے والی چیز ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، ظاہر ہے قیامت کے دن پہاڑ جو ہے وہ اون کی مانند اڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، ہر چیز ہلا کے رکھ دی جائے گی، تو یہ اون کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے جب ہم ان پہاڑوں کو چلائیں گے قیامت کے دن۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تو تم اس دن زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے۔ پہاڑ ظاہر ہے کہ جب میدانوں کی شکل میں چٹیل میدان بن جائیں گے تو ہر چیز صاف نظر آئے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم اس دن انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سب کے سب پیش ہوں گے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو زندہ کر لے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور پیش ہوں گے باندھے ہوئے، یعنی سب باندھے ہوئے، یا انہیں مجرمین کی شکل میں فاسقین کو پیش کیا جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک آج تم ہمارے پاس آ گئے ہو نا جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا تھا، تو دوبارہ سے اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے۔ جس طرح پہلی دفعہ دنیا میں ماں باپ کے ذریعے تمہیں زندہ کیا تھا، عالم ارواح سے اس جسم کے ذریعے ایک نئی زندگی دی تھی، تو آج دیکھو موت کے بعد تمہیں ہم نے نئی زندگی دی ہے، تم ہمارے پاس واپس لوٹ آئے ہو۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعظا، بلکہ تمہارا تو گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت نہ رکھیں گے، یعنی تم یہی سمجھتے تھے کہ آخرت کا دن نہیں آنے والا اور دوبارہ زندگی نہیں ہونے والی، تو دیکھو آج ہم تمہیں لے آئے ہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا، ہر شخص کی کتاب کھول کے اس کے سامنے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور تم اس دن دیکھو گے مجرمین کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو کچھ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ پھر اس دن کہیں گے یا ویلتنا، ہائے افسوس ہماری خرابی، ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے نامہ اعمال کی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز۔ اسپیسیفکلی ظاہر ہے گناہوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے، ایک مجرم تو اپنے گناہوں کو دیکھ رہا ہوگا، نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا گناہ، الا احصاها، مگر یہ کہ اس کتاب نے اسے گھیرا ہوا ہے، اگر کوئی نیکی تھی چھوٹے سے چھوٹی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور گناہ بھی چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا وہ لکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا وہ اپنے سامنے پا لیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی جو کیے ہوئے کرتوت تھے وہی سامنے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کی تو رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، یہ جو اعمال تھے وہ اس کے کیے ہوئے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ریکارڈ اسی لیے رکھا ہے کہ کوئی شخص قیامت والے دن صرف اللہ تعالیٰ کے بتانے کے اوپر اعتماد اگر نہیں کرتا تو اسے وہ فلم بھی دکھا دی جائے۔ یہ تو نامہ اعمال کتابی شکل میں ہے، اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ کسی کو اگر کوئی اس حوالے سے ریزرویشن ہو تو اسے ماضی میں وہ وقت بھی دکھا دیا جائے۔ اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم ویڈیوز کی فارم میں کیا کچھ ریکارڈ کیے بیٹھے،
میں اگلے دن ویڈیوز دیکھ رہا تھا 8 سے 100 سال 125 سال پہلے کی، جب بلیک اینڈ وائٹ تصاویر تھیں. اب تو اے آئی کے تھرو وہ کلرڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. وہ کافی ساری ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں ورلڈ وار 1 سے پہلے کی، پھر ورلڈ وار 2 کے وقت کی، وہ بالکل کلر کر کے. اور وہ آپ دیکھیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اب دنیا میں نہیں ہیں. ظاہر ہے 1903 میں اگر ایک بندے کو دکھایا جا رہا ہے تو اب تو 2025 ہے، تو یہ پوری کی پوری جنریشن اس دنیا سے جا چکی ہے. کتنی بڑی عبرت ہے. تو دنیا میں بھی ہمارے پاس ویڈیوز کی فارم کے اندر ایک ٹیکنالوجی موجود ہے جس میں ہم ماضی کسی کا دیکھ سکتے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھ لیں متشابہات کو محکمات بنا دیا ہے سائنس کی برکت سے. صحابہ کرام کا تو ایمان بالغیب تھا کہ جو کچھ کیا وہ سامنے دکھا دیا جائے گا. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اتنی ترقی کروا دی ہے کہ وہ سارے کا سارا ڈیٹا اس کے سامنے آ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز نے 90s میں کوئی تقریریں کی ہوئی ہیں اور آج وہ نظریاتی بنے ہوئے ہیں، لوگ ان کی پرانی تقریریں ان کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو تم اس وقت کیا تھے. اور جو آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ آج سے 50 سال بعد اویلیبل ہوگی. اب تو ہر چیز ویڈیو ریکارڈنگ میں آ رہی ہے. اب تو یہ CCTV کیمرے جو لگے ہیں، اور سیف سٹیز پاکستان میں بھی کئی سٹیز سیف سٹی ڈکلیئر ہو گئے ہیں، تو ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. آپ گھر میں پہنچتے ہیں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کر کے، 1 ہفتے کے بعد آپ کے گھر نوٹس آ جاتا ہے کہ بھئی آپ فلاں جگہ سے غلط آپ نے یو ٹرن لیا تھا یا آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا، وہ ویڈیو میں ریکارڈ ہے اور یہ جرمانہ آپ دیں. یہ جرمانہ جو شخص دنیا میں دے رہا ہے، یورپ امریکہ میں تو پہلے ہی دے رہا تھا، پاکستان میں بھی شروع ہو گیا. اس سے اندازہ لگا لے کہ آخرت کا جرمانہ کیا ہوگا. یہ تو دنیا میں آئے ہوئے جرمانے ہیں جو آپ کو ویڈیو کیمرے سے انہوں نے پکڑ لیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو حساب رکھا ہوا ہے وہ تو دنیا میں آپ کسی گلی میں بغیر ہیلمٹ کے گھس کے ٹریفک سگنل سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور تو نہیں بچ سکتے. اگر کسی نے علیحدگی میں کوئی گناہ کیا ہے یا کسی کے سامنے کیا ہے، اعلانیہ کیا ہے، چھپ کے کیا ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ ساری چیزیں سامنے لے آئے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے ذرہ برابر بھی خیر کی ہے تو وہ بھی آ جائے گی، اور ذرہ برابر شر کیا ہے تو وہ بھی آ جائے گا. اور اس سے بڑھ کر اس کی نیت کے اوپر بھی فیصلہ ہو جائے گا. اگر کسی نے نیک اعمال کیے تھے ریاکاری کے طور پر اور وہ نامہ اعمال میں لکھے ہوئے تھے، پیش تو کیے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے دکھلاوے کے طور پر. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک شہید کو، ایک قاری کو اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ اس کی جو نعمتیں ہیں جو شخص پہ اللہ تعالیٰ نے کی تھی وہ گنوائے گا اور پھر پوچھے گا تو نے کیا کیا. شہید کہے گا جان دے دی، کیا کرتا، اس سے بڑی کوئی چیز تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے اور دنیا میں تیری تعریف ہوئی، میرے ہاں کوئی اجر نہیں. اوندھا منہ کر کے جہنم میں. قرآن کا قاری کہے گا میں نے تو اوڑھنا بچھونا قرآن بنایا ہوا تھا، اسی کو پڑھتا تھا، اسی کی تبلیغ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قرآن کا عالم کہیں. دنیا میں تیرے نام کے ساتھ لمبی لمبی دمیں بھی لگی، اشتہاروں میں بھی تیرے نام لکھے گئے، تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے، اسی کے لیے تم نے کیا تھا. اوندھا منہ کر کے جہنم میں. سخی شخص کہے گا اللہ جس موقع پر تو نے حکم دیا تھا نا کہ تیری راہ میں خرچ کیا جائے، میں تو کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا ہی تھا، لیکن تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا میں تیری تعریف ہوئی، وہی تیرا اجر تھا، میرے ہاں کوئی اجر نہیں. اوندھا منہ کر کے جہنم میں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. وہ نماز جو توحید کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ شرک ہے اگر کسی کو دکھانے کے لیے کیا. حالانکہ اس میں شرک تو کوئی نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رضا کے ساتھ کسی اور کو آپ نے شامل کیا، اگرچہ آپ میرے سامنے بھی جھکے، چونکہ نیت کسی اور کی تھی کہ وہ بھی خوش ہو جائے یا وہ کہے کہ بڑا حاجی نمازی ہے، تو بس اسی کے لیے تم نے عمل کیا. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک. یہ الگ سے حدیث موجود ہے اور کئی احادیث ہیں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا آمین. اب قصہ آدم اور ابلیس مختصراً یہاں پہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ پورشن قرآن کا ایسا ہے جو ہے تو مختصر لیکن کریٹیکلٹی کے اعتبار سے یہ باقی جگہوں سے بھاری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس آیا وہ یہی والا پورشن ہے.
قرآن حکیم میں 7 جگہ پہ قصہ آدم اور ابلیس ڈسکس ہوا ہے. سورۃ البقرہ میں ہوا، لیکن سورۃ البقرہ تو بعد میں نازل ہوئی ہے. سورۃ الکہف تو مکی ہے، یہ پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی. سورۃ الاعراف میں تفصیل کے ساتھ آیا، سب سے زیادہ ڈیٹیل سورۃ الاعراف میں، سورۃ الحجر میں، سورہ صاد میں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر. اور سورۃ الکہف یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ٹروتھ ریویل کر دیا کہ شیطان نے باوجود اس کے کہ وہ فرشتوں میں اس وقت شامل تھا، سجدہ کیوں نہیں کیا. اگرچہ قرآن میں آیا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو یہ نافرمان کیوں ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ٹروتھ اس جگہ پہ ریویل کیا ہے کہ اگرچہ وہ فرشتوں کے ساتھ تھا، لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا. اور جن اور انسان یہ ایسی 2 مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہیں تو بغاوت کریں، چاہیں تو شکر گزاری کی روش اختیار کریں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے. یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اگلی امتوں میں جائز تھا. سجدہ عبادت اگلی امتوں میں بھی شرک ہی تھا، ہاں انسان کو کیا جائے یا کسی قبر پر، لیکن سجدہ تعظیمی انسان کو کرنا اگلی امتوں میں الاؤ تھا. فرشتوں نے کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا، ماں باپ نے کیا. اس امت میں وہ بین ہے. سنن ابی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں، تینوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اور پوری تفصیل جو ہے وہ ابن ماجہ میں رپورٹ ہوئی ہے اور ابو داؤد کے اندر کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم ہیرا نامی جگہ پہ گئے، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں. انہوں نے وہ قیاس اور اجتہاد کیا، لیکن صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا اس میں بھی سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. تو یہ وہ سجدہ تعظیمی ہے. سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. یہ جو بات ہے نا کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ فرشتہ ہے ہی نہیں تھا. فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا، وہ جن تھا اس لیے نافرمانی کی. یہ جو آیت ہے نا وہ صرف یہاں پر ہے. باقی 6 جگہ پہ آپ قرآن پڑھیں اور ایتھیسٹ اعتراض بھی کرتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور دیکھیں قرآن میں کنٹراڈکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر پڑو اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو یہ تو آپس میں آیات ٹکرا رہی ہیں. اور آپ کا تو دعویٰ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 کہ اگر قرآن کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا اللہ کے سوا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا، تو اس میں تو اختلاف کثیر ہے، تو پھر ہم ان کو یہ حصہ پیش کرتے ہیں کہ وہ جن تھا، فرشتہ تو ہے ہی نہیں تھا. اس سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ قرآن پاک کا اگر ایک صفحہ، ایک آیت بھی آپ نکال دیں تو قرآن حکیم کی اس کمزوری کی ریمیڈی نہیں ہو سکتی. مثلا میں یہ پورشن نکال دوں، صرف یہ والا پورشن، تو پورے قرآن میں آپ کو اس کا جواب ہی نہیں ملے گا کہ شیطان جو کہ بظاہر لگ رہا تھا کہ فرشتہ ہے اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اچھا، پھر ایک اور اعتراض بھی کیا بعض ایتھیسٹ نے کہ یہ تو فرشتوں کو حکم تھا، شیطان کو تو حکم ہی نہیں تھا. تو اس کا جواب بھی ہے کہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے. ایک کلاس میں اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں نا، 49 جو ہیں وہ میل اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک فیمیل، اور کلاس ریپریزنٹیٹیو کہتا ہے نا بوائز اسٹینڈ اپ ٹیچر کے احترام کے لیے، تو گرل کو کہنا ضروری نہیں ہے، وہ ڈومیننٹ سیگا استعمال کرے گا. قرآن میں بھی مردوں کے سیگے استعمال ہوئے ہیں، ان میں عورتیں بھی شامل ہیں. چونکہ یہ وہ جن تھا جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جب حکم ہوا تو اسے بھی حکم تھا. اس پر تر رہا یہ کہ جب سجدہ اس نے نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے آگے سے یہ نہیں کہا مجھے تو حکم ہی نہیں تھا، یہ تو فرشتوں کو حکم تھا. اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا. لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں تطبیق.
انگلش میں آپٹیمل سولوشن، کہ آپ کوئی ایسی بات کریں کہ بیک وقت بظاہر ٹکرانے والی ساری کی ساری آیات ایک جگہ جمع ہو جائیں اور آپ اس سے رزلٹ نکالیں۔ جو لوگ منکرین احادیث ہیں وہ اکثر احادیث کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک حدیث میں کچھ اور الفاظ ہیں، وہی حدیث ایک دوسرا صحابی بیان کر رہا ہے، اس میں الفاظ ذرا ڈیفرنٹ ہیں۔ اب مسلم شریف میں تو ایک حدیث کئی صحابہ سے، وہ سارے طرق امام مسلم نے ایک جگہ جمع کیے ہوتے ہیں، بعض الفاظ ایک طریق میں ہوتے ہیں بعض دوسرے میں، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا ہوا؟ اگر نبی علیہ السلام نے کوئی فرمان ارشاد فرمایا تھا تو ایک جیسے الفاظ ہونے چاہیے تھے، یہ تھوڑا بہت فرق کیوں ہے؟ تو ان کو پھر میں پھکی دیتا ہوں جو اس بنیاد کے اوپر حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی تو قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ ہے، الفاظ کا چناؤ بھی ڈیفرنٹ ہے، مفہوم ایک ہے لیکن الفاظ کا چناؤ بھی ڈیفرنٹ ہے، اور بعض جگہ مسنگ ایلیمنٹ ہے جو دوسری جگہ پہ کلیریفائی ہوئے ہیں۔ ایک ہی بات کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، بالمفہوم بیان ہوا ہے۔ یہ ظاہر ہے جب ابلیس کی اور اللہ کی گفتگو ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ جملے تو کامن تھے نا، قرآن میں 7 دفعہ ایک جیسے جملے آنے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں سورتوں کا جو وزن ہے اس میں بٹھایا گیا ان جملوں کو بات پہنچانے کے لیے۔ تو اگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو 7 انداز میں بیان کیا ہے اور مفہوم ایک ہے، تو حدیث میں اگر آ گیا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، مقصد تو بات کو سمجھانا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جو اللہ کی اور شیطان کی گفتگو ہے یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اس کی کیفیت قرآن نے بیان نہیں کی ہے کہ اللہ نے جو گفتگو کی وہ شیطان کے ساتھ کیسے ہوئی اور شیطان نے آگے جو جواب دیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو رسپانس کیا، یہ گفتگو کا فیز کیا تھا، اس کا موڈ کیا تھا، یہ بیان نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جن تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اب اللہ تعالیٰ ان انسانوں سے جو اپنے رب کے تابع فرمان رہنا چاہتے ہیں ایک گلہ اور شکوہ کر رہا ہے سمجھانے کے انداز میں، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، بھلا کیا تم اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا پشت پناہ اور دوست مان لو گے اللہ کو چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس شیطان کو جو اپنے رب کا نافرمان تھا اور اس کی اولاد کو تم دوست رکھے ہوئے ہو مجھے چھوڑ کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ذکر کی، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ شیطان اور اس کی اولاد تمہارے دشمن ہیں، انسان تم سے جیلس ہوئے ہیں۔ دیکھیں شیطان کی اللہ سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ سے تو اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ تو اللہ کو اللہ مان رہا ہے، اتنا مان رہا ہے کہ وہ تو کہہ رہا ہے اللہ مجھے مہلت دے، میں ان کی جڑ ختم کر کے رکھ دوں گا انسانوں کی۔ اللہ کو وہ کچھ نہیں کہہ رہا، اللہ کو تو اپنا رب مان رہا ہے، مہلت بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کی جیلسی جو ہے نا وہ ہے انسان کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے تم بھی دشمن جانو۔ اس نے تو طے کر لیا ہے کہ تم دشمن ہو، لیکن تم نے اسے کیجول لیا ہوا ہے، وہ اور اس کی اولاد، اس کو تم اپنا دوست بنا لو گے مجھے چھوڑ کر۔ اولاد کا ذکر اس لیے ہے کہ شیطان چونکہ سپیشی کے اعتبار سے جن ہے اور اس کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان کا بچہ جن اٹیچ کر دیا، یعنی ایک تو بڑا جن ہے نا ابلیس، چھوٹے جنات بھی ہیں، ہر انسان کے ساتھ الگ الگ ایک جن اٹیچ ہے۔ وہ جن اسے برائی کی طرف بلاتا ہے اور فرشتہ اچھائی کی طرف۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان ہے جو آپ کو برائی کی طرف بلاتا ہو؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اوپر قدرت دی، میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ تھا وہ مطیع ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا، وہ مجھے اچھائی کی طرف بلاتا ہے، لیکن یہ پروٹوکول صرف رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے رسول اللہ کے بعد کوئی آئیڈیل 100% اس اعتبار سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اسپیشل پروٹیکشن حاصل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مطیع ہو گیا ہو۔ باقی انسان ہمت کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، لیکن 100% جو کنفرمیشن ہے وہ صرف پیغمبر کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اور اس کی اولاد کو تم دوست بناؤ گے مجھے چھوڑ کر، جبکہ وہ تو تم سے دشمنی نبھا رہے ہیں۔ باقی جگہوں پہ تو آیا نا کہ شیطان نے کہا کہ مجھے تو مہلت دے، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے چند لوگوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے کر دکھایا پھر جو اس نے دعویٰ کیا تھا، سوائے چند لوگوں کے سب لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا،
ظالموں کو کیا ہی برا بدل ملا، یعنی شیطان کے ساتھ دوستی کر کے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تو آخرت میں وہ ناکام ہوئے، اور جنہوں نے شیطان کے ساتھ دوستی کی ہے تو کیا ہی عجیب یہ دوستی ہے اور کیا ہی یہ برا بدلہ ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس اعتبار سے لیا نافرمانی کر کے۔ ہونا تو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی گانٹتے، اللہ کے ساتھ گانٹتے، اس کے پیغمبر کی اتباع کرتے تو آخرت میں کامیابی ہوتی۔ یہ انہوں نے اس کے ساتھ دوستی گانٹھی ہے تو اس کا پھر بدلہ بھی انہیں برا ہی ملنے والا ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں یا آخرت کے دن کا انکار کر رہے ہیں، نہ تو آسمانوں کو بناتے ہوئے اور نہ زمین کو بناتے ہوئے اور نہ خود ان کو پیدا کرتے ہوئے ہم نے گواہ کیا تھا، جو ہماری مرضی تھی وہ ہم نے کیا۔ پلس اس کے اندر اشارہ موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ تم تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، تم تو گواہ نہیں تھے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری مخلوق ہے۔ جب گواہی نہیں ہو تو اتنے بڑے کلیم کیوں کر رہے ہو؟ کسی وحی کی تائید بھی تمہیں حاصل نہیں ہے۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور نہ میری یہ شان ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دستِ راست بناؤں، یعنی شیاطین جن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی مددگار نہیں ہے جو سرکش ہے۔ فرشتوں کا تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ذکر کیا کہ فرشتے، پچھلی صورت میں بھی ہم اینڈ اسی پہ تھا کہ فرشتے کوئی اللہ تعالیٰ کی کمزوری کی وجہ سے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تو یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ فرمائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے، مشرکین سے، نادو شرکائی الذین زعمتم، پکارو میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تم دنیا میں زعم رکھتے تھے، گمان رکھتے تھے، انہیں پکارو۔ فدعوہم، تو وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے۔ یہاں تو صرف اتنا ذکر آیا، باقی جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہستیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر انہوں نے معبود ٹھہرایا تھا، اپنا پش پناہ مانا تھا، وہ ہستیاں تو انکار کر دیں گی کہ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، الٹا وہ ان کی دشمن ہو جائیں گی کہ ہم نے تو انہیں یہ نہیں کہا تھا۔ جس کی واضح مثال عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی کہ لوگ انہیں پوجتے، جن لوگوں نے انہیں مشکل کشا، حاجت روا مانا، خدا کا بیٹا کلیم کیا، تو قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے۔ سورۃ الکہف کا اینڈ بھی انہی آیات پہ ہوگا کہ کیا وہ ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے محبوب ہیں، ان ہستیوں کو تم میرے خلاف اپنا پش پناہ بنا لو گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے۔ دوسرا، فار دا سیک آف آرگومنٹ، کوئی بڑے سے بڑی ہستی بھی خدا کے مقابلے پہ کسی کی پش پناہ بن بھی جائے تو کیا کر سکتی ہے؟ سارا اختیار تو اللہ ہی کا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر بڑے سخت انداز میں بیان کیا ہے نا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی عیسیٰ اور اللہ ایک ہیں، وہ عقیدہ جو پروٹیسٹنٹ کا ہے۔ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، ان کی ماں کو، جتنے زمین میں ہیں سب کو اللہ تعالی ہلاک کر دے۔ لفظ استعمال ہوا ہے ہلاک، موت دے دے نہیں، اس میں غصہ ظاہر ہو رہا ہے، اور غصہ ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم پہ نہیں ہے، ان کے ماننے والوں پہ غصہ ہے۔ تختہ مشق عیسیٰ ابن مریم بن گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے پر اگر آپ پیغمبر کو بھی کھڑا کریں گے تو نظریے کے اعتبار سے وہ بھی من دون اللہ ہے، اس میں اس ہستی کا قصور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اپنی توحید اسٹیبلش کرنی ہے۔ یہ دنیا میں آپ رکھ رکھاؤ کر لیتے ہیں کہ جی یہ بڑا ہے ذرا تھوڑا لحاظ کر لو، اللہ تعالیٰ کو تو کسی کا لحاظ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو سب سے پہلے اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنا ہے، اور یہ توحید اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اس توحید کی خاطر پیغمبر قتل ہوئے ہیں، پیغمبر اللہ کے محبوب بندے ہیں۔
تو آپ اندازہ کریں کہ توحید اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ اس توحید کی وجہ سے پیغمبر قتل ہو گئے. توحید کو اللہ نے قتل نہیں ہونے دیا، پیغمبر قتل ہو گئے. توحید کو زخمی نہیں ہونے دیا، پیغمبر طائف میں زخمی ہو گئے. توحید کی اللہ نے حفاظت کی ہے، پیغمبر کے دانت شہید ہو گئے اس توحید کی خاطر. تو یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کے بندے قیامت کے دن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی پشپنائی نہیں کر سکتے. کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین. الحمدللہ آج 19 اپریل 2020 کی قرآن کلاس نمبر 25 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 سے سٹارٹ کریں گے، اور یہ 168 اور 169 دونوں بڑی اہم آیات ہیں، بلکہ اس سے بھی اگلی سب کی سب ہی اہم ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے انسانوں، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ مال ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی. انہ لکم عدو مبین. بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اصل میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ تمہارا خالق ہے، اسی نے تمہارے لیے زمین میں رزق کا بندوبست کیا ہے. تو جس کا رزق کھا رہے ہو، اتباع اور اطاعت بھی اسی کی کرو. شیطان جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت پہ اترا ہوا ہے، اس کی پیروی مت کرو. جب کھانا اس رب کا کھاتے ہو تو پھر پیروی بھی اسی رب کی ہونی چاہیے. اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اس کی دشمنی تو انسانیت کے ساتھ ہے. ہم سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی سن چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا تو اس نے اپنی جیلسی کا اظہار کیا. اس کی وجہ سے اس کا نام ہی ابلیس پڑ گیا. ابلیس کہتے ہی ہیں جیلس ہونے والے کو، جلنے والے کو، حسد کرنے والے کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ویسے تو خیر وہ چھپا ہوا ہے، سامنے نظر نہیں آتا، لیکن اس کی دشمنی بڑی کھلی ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اٹیچ کیا ہوا ہے اور ایک شیطان بھی ساتھ، جن بھی اٹیچ ہے. فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور جن جو ہے وہ برائی کی طرف بلاتا ہے. تو صحابہ نے بڑی جرت کر کے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ غلبہ دیا اور وہ میرا مطیع ہو گیا. اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے اچھائی کی طرف بلاتا ہے. تو یہ پروٹوکول صرف پیغمبر کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کے ساتھ جو ہمزاد کہہ لیں یا قرین کہہ لیں یا شیطان کہہ لیں یا جن کہہ لیں، اس چاروں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اٹیچڈ ہے، وہ مطیع ہے، مسلم ہو چکا ہے، وہ ان کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے. آپ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سوا کسی کے لیے گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کی رائے جو ہے وہ 100% محفوظ ہوگی.
ما ضل صاحبکم وما غوا، نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے، اور آپ علیہ السلام کی یہ جو خوبی ہے وہ بعثت نبوی سے پہلے کی ہے۔ سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی دلیل بنایا ہے اس بات پر کہ آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور فرمایا گیا کہ اے نبی علیہ السلام ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی ہے؟ یعنی میں نے میرے کبھی قول و فعل میں تضاد دیکھا ہو، یعنی آج سے پہلے میں نے کبھی کہیں بچپن سے لے کے اپنے لڑک پن سے اب میچور عمر تک پہنچتے ہوئے کبھی اس خواہش کا اظہار کیا ہو کہ میرے اندر کوئی ایسی خواہش چھپی ہوئی ہے کہ میں لوگوں پر غلبہ چاہتا ہوں؟ سادہ سی زندگی گزر رہی تھی، سرداری بھی کوئی نہیں تھی مکے کی، اگرچہ آپ ایک مکے کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام اس طریقے سے کوئی ڈومیننٹ پرسنالٹی نہیں تھے اس حوالے سے کہ آپ علیہ السلام کا کوئی وہاں پر ایگزیکٹو آرڈر چلتا ہو۔ رسپیکٹ ضرور تھی، صادق اور امین کہتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا کریکٹر اللہ تعالیٰ نے منوایا ہے۔ اسی وجہ سے تو پھر بعد میں جب آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے جو صحیح بخاری میں آتی ہے کوہ صفا پہ چڑھ کے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو تم بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، یقیناً ہم مانیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ یعنی جس طرح اس کا ڈر ہے نا کہ کوئی فوج حملہ آور ہو جائے گی، تو سب سے بڑا جو ڈر ہے، جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے، وہ تو موت اور آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی ہے۔ تو یہ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو سارے کے سارا مجمع چھٹ گیا سوائے چند لوگوں کے، اور انہوں نے بھی کرٹسی میں بات سن لی، ماننے والے تو وہی 2-4 بندے ہی تھے۔ تو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی عیاں ہے۔ امام غزالی نے ایک بڑی پوائنٹ کی بات لکھی ہے کہ میں سعادت کے اندر منہاج العابدین میں، بلکہ آلموسٹ ساری کتابوں میں وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ شیطان اللہ کا چھوڑا ہوا کتا ہے، اور یہ ایسا خطرناک کتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اس کے مالک کی پناہ لی جائے تو بچت ہو سکتی ہے، ادروائز کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی اس کے شر سے بچ نہیں۔ تو اس کتے کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ سورۃ النحل میں آتا ہے کہ جب قرآن بھی کھولو نا تو قرآن کھولنے سے، قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن کھولتے ہوئے تم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینی ہے شیطان کے آگے۔ کتاب اللہ کی پڑھی جا رہی ہے اور پناہ اللہ سے شیطان کے اگینسٹ مانگی جا رہی ہے۔ یعنی قرآن پڑھنا بھی کسی شخص کے لیے گمراہی کا باعث ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح نیت سے نہیں بیٹھا ہوا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر دے گا کہ جو قرآن کہے گا میں نے وہی بات ماننی ہے، پھر تو ہدایت ملے گی۔ اور اگر کوئی شخص یہ زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرے جو پریویس عقائد اور نظریات جو میں اباء و اجداد سے لے کے چل رہا ہوں، قرآن کو توڑ موڑ کے اس میں فٹ کرنے کی کوشش کروں، اپنا نوالا قرآن کے منہ میں ڈالوں، تو سر پھر آپ قرآن کی تفسیریں بھی لکھ کے مر جائیں، آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائیں گے، جو اکثریت کا حال ہے۔ اس لیے شیطان کے بارے میں ہمیشہ کانشیس رہنا ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین دعا جو بخاری مسلم میں تعلیم کی گئی ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابو داؤد میں یہ بھی الفاظ ہیں سورۃ الفاتحہ سے پہلے نماز میں پڑھنے کے لیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی اس کی جتنی بھی چالیں ہیں، وہ جو پھونک مارتا ہے، وہ جو وسوسہ دلاتا ہے، ہر چیز کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب۔ اور یہ شیطان اتنا خطرناک ہے کہ سورۃ المومنون میں نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے اے نبی آپ بھی اللہ سے پناہ مانگا کریں شیطان کے لیے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگ پہنچے ہوئے ہیں جناب، وہ تو جس کو چاہے قید کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہے کہ اے نبی آپ بھی اللہ کے حضور پناہ مانگا کریں شیطان کے اگینسٹ، اور اس چیز کی بھی پناہ مانگیں کہ شیطان آپ کے قریب بھی آئے، صرف اس کے وسوسوں سے نہیں، آپ کا قرب بھی نہ وہ حاصل کر سکے۔ یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے۔ تو ایک تو یہ دعا ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک اور دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں ہم ایک سفر پہ روانہ تھے، یہ ہم نے بلو والے کارڈ کے اوپر یہ وظیفہ بھی ڈالا ہے، ان احادیث کے نمبر بھی بخاری مسلم کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی شخص اپنی سواری پہ سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا تھا، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ اب دیکھیں یہ ان سے بڑے کو وظائف ہیں، میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے کہ سب سے بہترین وظیفہ وہ ہیں یہ الفاظ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔
یعنی اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید اور اس کی تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اس کی تکبیر یعنی اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام اپنی اپنی وظائف کر رہے ہیں اور بلند آواز سے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو روک دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں سنا رہے، تم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وہ قرآن میں بھی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اچھا یہ 4 وظیفے کو کم تھے، تو نبی علیہ السلام اس سے بھی اوپر کا ایک وظیفہ بتا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی اور نہ طاقت نیکیاں کرنے کی مگر اللہ کی توفیق، مگر اللہ کی مدد سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے اسماء، بڑے ناموں میں سے۔ اور جو ابو داؤد میں اور ترمذی میں صلاۃ التسبیح والی حدیث ہے، اس میں یہی کلمہ 300 دفعہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات۔ بعض لوگوں نے اس میں ولا حول ولا قوت الا باللہ ایڈ کیا، وہ صلاۃ التسبیح میں تو نہیں آتا لیکن الگ سے ضرور ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی رات کو آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو آپ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ابن ماجہ میں آتا ہے الا باللہ العلی العظیم، جو میرا ایک کلپ بھی ہے 6 کلموں کا ثبوت، ان میں سے 4 ثابت ہیں، باقی 2 علماء کے بنائے ہیں، تو 4 کلموں کا ثبوت۔ تو یہ تیسرا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں یہ بھی ثابت ہے، تو وہاں پہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ آتا ہے۔ تو یہ صبح و شام کے وظائف میں بھی اسے کرتے رہنا چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر رہے ہیں شیطان کے لیے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں صرف برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے جو شیطان ہے، اور بے حیائی کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ سے متعلق وہ بات کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، یعنی اللہ پر جھوٹ مانو۔ سر یہ ایک آیت پہ 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے کہ شیطان کی 3 اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہائی لائٹ کر دی ہیں جو کرتا ہے تمہارے ساتھ۔ نمبر 1 ہر برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی دنیا میں کوئی بھی برائی ہے نا اس کی طرف آپ کو مائل کرے۔ نمبر 2 بے حیائی کا حکم دے۔ تو مجھے بتائیں بے حیائی برائی نہیں، تو اسے سنگل آؤٹ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ برائی ہے وہ بے حیائی ہے، اس لیے اسے الگ سے مینشن کیا۔ جیسے میں کہتا ہوں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نستعین نعبد میں شامل ہے دعا کرنا، لیکن اسے الگ سے اس لیے کیا گیا کہ سب سے زیادہ شرک اسی میں گھستا ہے۔ عبادت تو سارے ہی اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں، جب مدد مانگنے کی باری آتی ہے تو بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو چیز خطرے کا باعث تھی اسے اللہ تعالیٰ علیحدہ سے مینشن، وہ تو تمہیں صرف اسی کام کا حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو اور بے حیائی کے کام کرو، اور ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سر اس کے اندر تو سمندر چھپا ہوا ہے، اللہ کے بارے میں ہر وہ بات کر دو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، بغیر علم کے اللہ پہ بہتان ڈال۔ تو اس وقت انسانیت کی اکثریت یہی کر رہی ہے، مسلمانوں کی اکثریت یہی کر رہی ہے، یہ اللہ پر بہتان ہی ہے نا، وہ ایک پھیرا ہی لگے گا جی انشاءاللہ جنت ہی پہنچ ہی جانا ہے۔ یہی بات جب یہودیوں نے کی تو سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا تم سے کوئی اللہ نے عہد لیا ہوا ہے، کس طرح تم اللہ کے بارے میں اتنا یہ دلیری کے ساتھ جملہ بول رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک دوزخ کا پھیرا لگوائے گا پھر جنت میں لے ہی جائے گا۔ یہ اللہ کے اوپر بغیر علم کے بہتان باندھنا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں کرسچینٹی کا یا یہودیوں کے فرسودہ عقائد کا ذکر کیا ہے وہاں پہ بھی یہی چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، مت کہو اللہ کے بارے میں مگر وہی بات جو حق پر مبنی۔ اور سٹارٹ اسی سے لیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یہ سورہ نساء میں بھی ہے، سورۃ المائدہ میں بھی۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہیں کرنا، یعنی دین میں غلو کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر نے کوئی بات بتائی تھی اس میں یا ایڈیشن کر دینا یا اس میں سے کچھ نکال دینا، یہی غلو ہے نا۔ تو دین کے معاملے میں غلو نہیں کرنا، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں بیان کرنی مگر وہی جو حق پر مبنی۔ تو یہ اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ اللہ جی بڑا غفور رحیم ہے جی، انہوں ساڑھو نمازہ نہیں چاہیے دیا، یہ لوگ کہتے ہیں نا، مسلمانوں کی اکثریت یہی کہتی ہے نا، کم از کم نماز نہ پڑھنے والے تو کہتے ہیں یہ، تو اکثریت میں تو وہی ہے نا۔
پڑھنے والوں میں بھی کئی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو نہ پڑھنے والے تو آلموسٹ 100% یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جناب یہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ یہ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نو ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے تھیاں، تو اللہ کو کیا چاہیے؟ آپ کے گناہ چاہیے اس کو. ہر وہ نیکی کا کام جو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے. تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ کھیل کود کیا جائے، ادھر اس نے اس لیے بنائی ہے کہ سیریس کریشن ہے، اس کو رسپانس کیا جائے. ہاں اس کا جزوی پہلو درست ہے کہ اللہ کو ان نمازوں کا فائدہ نہیں ہے، فائدے کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے، فائدہ ہمیں. لیکن جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس سینس میں نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے تھوڑے نے عبادت کرنے لے، کوئی ساڑی نمازاں تے ہی بیٹھا ہے. تو اس اعتبار سے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی کفر ہے. اللہ تو پھر فرشتوں پہ بھی نہیں بیٹھا ہوا، اللہ کو تو پھر فرشتوں کی بھی نمازیں نہیں چاہیے. اگر یہی بات مان لی جائے تو اللہ کو اس کا مطلب فرشتوں کی نمازیں چاہیے، آپ کی نہیں چاہیے. تو یہ بات غلط ہے. فرشتے عبادت کریں یا ہم کریں یا جنات کریں، سب کے سب کا اپنا نفع ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ہمیں تو چاہیے، اللہ کو اپنے بندوں سے نافرمانیاں تو نہیں چاہیے. اچھا اس میں ایک بڑی زبردست آیت ہے. میں کہتا ہوں جب میں وہ آیت پڑھتا ہوں نا، ان کے پورے کے پوری جو ڈاکٹرین ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے. پلس مسئلہ تقدیر بھی اس میں ریزالوڈ ہے. وہ ہے جناب سورہ الزمر کے سٹارٹ ہی میں وہ آیت آتی ہے. آیت نمبر ہے جناب 7. آپ کا جو بلو والا قرآن ہے نا جی، اس میں 460 پیج ہے. سورہ الزمر سورت نمبر 39 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 7. کیا بات ہے جی. میں کہتا ہوں کہ قرآن جس طرح کھول کے اپنے نظریات بیان کرتا ہے نا، اس میں تو کسی ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا. وہی بات جو میں کہہ رہا جزوی درست ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اللہ نے اسے بیلنس کیا ہے کہ یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ خیر ہے پھر پڑھنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں. ساتھ ہی آیا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، لیکن یہ یاد رکھنا وہ کبھی راضی نہیں اس بات پہ کہ کوئی اس کا نافرمان ہو جائے. کیسا بیلنس کیا ہے؟ ایک طرف یہ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، دفع ہو جو مرضی کرو، اس سے کوئی یہ بھی رزلٹ نکال سکتا تو خیر ہے. لیکن اللہ نے کہا یہ دفع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، میں راضی کوئی نہیں ہوں اس بندے سے جو یہ حرکت کرے گا، منڈ کے رکھاں گا انہوں. پھر میں وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے. شکر یہ ہے کہ ہر اپنے جسم کا عضو، اپنے جسم کی تمام انرجیز اس کے لیے وقف ہو جائے، اس کے تابع فرمان ہو جائے. یرضاہ لکم، تو وہ پھر تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ تم اپنا آپ کھپا دو اس کی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور یہ بھی یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. ہر بندے نے انڈیویجول اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. ثم الی ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا. بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. یہ ہے جناب کتابوں کا خدا. مجھے اگلے دن ایک بھائی نے نا، ہمارے جو سوشل میڈیا کا ایک چینل چلاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں علی بھائی وہ آپ نے مسلم شریف کا مقدمہ ریکارڈ کرایا تو اس میں آپ نے کچھ زیادہ دفعہ ہی بول دیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا. میں نے کہا کوئی نہیں، 8 یا 10 دفعہ بولا ہوگا تو تھوڑا ہے. میں نے کہا 31 دفعہ تو فبی یا الائی ربکما تکذبان ایک صورت میں آیا ہے، 2-2.5 صفحوں کی. یہ تو 31 دفعہ کم از کم بولنا چاہیے 1 گھنٹے کے لیکچر کے. تو اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ بھی کہہ لے کافی ہے، اس نے 31 دفعہ آپ کے دماغ میں ٹھوک کے یہ بات ڈالی ہے کہ اے جنوں انس کے گروہ، تم میری کس کس نعمت سے، میری کس کس قدرت کی نشانی سے روگردانی کر سکتے ہو. تو سر مجھے بھی کم از کم ایک لیکچر میں 31 دفعہ یہ ریپیٹ کرنا چاہیے. کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اچھا یہ آیات کی فارم میں بھی چیزیں قرآن میں موجود ہیں، یہ والا شعر. لیکن قرآن کی آپ جو بھی آیت پڑھیں گے نا، اس کے اینڈ پہ جیسے وہ دائرہ ڈالا ہوتا ہے نا، تو ہر قرآن کی آیت کا اگر مورل لیسن نکلتا ہے تو یہی نکلتا ہے. یار یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا جو بندہ پہلی دفعہ قرآن پڑھتا ہے کہتے یار یہ تو کچھ اور ہی ہے. تو یہ جو لوگوں کی حیرانگی ہے اس کو ہم نے ایک شعر کی فارم میں عرض کر دیا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ کتابوں کے خدا کا تعارف ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا ہے اللہ نے. تو اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ کوئی بابا نازل کر دیا کیا؟ قرآن.
تو وہی بات آ گئی کہ کتابوں کی پیروی. اچھا رہا نبی الاسلام کا سٹیٹس، تو نبی الاسلام ہمارے معلم ہیں، وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ بابا نہیں ہے. بابا وہ ہوتا ہے جسے بت بنایا جائے اور اس کی اللہ نے سند نہ نازل کی ہو، جو قرآن میں جگہ جگہ ہے نا کہ یہ چند نام ہے جو تم نے دے لیے، اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی. لیکن محمد رسول اللہ کی تو سند خود قرآن ہے، اور قرآن کی اتھینٹسٹی نبی الاسلام کی مبارک زندگی ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سید عائشہ سے پوچھا گیا نبی الاسلام کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے. نبی الاسلام کا اخلاق یہی تھا. اخلاق کہتے ہیں یعنی کسی شخص کا کریکٹر، اس کو عربی میں خلق کہتے ہیں. اس کے اندر اس کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، اس کا بول چال، آپ اس کو شمائل کہہ لیں، سب کچھ. تو انہوں نے کہا نبی الاسلام کا اگر کسی نے کردار دیکھنا ہے نا، یعنی قرآن مجسم کسی نے دیکھنا ہے، یعنی قرآن اگر کسی جسم کی شکل میں آتا نا، اللہ کو مقصود انسان اگر کسی جسم کی فارم میں آیا ہے نا، تو وہ نبی الاسلام کے مبارک سے. تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم پیروی تو کریں گے صرف اپنے بابوں کی، جس پہ ہم نے اپنے بابوں کو پایا ہے، اپنے ابا و اجداد کو پایا ہے. یا تو ابا و اجداد خود بابے ہوں گے یا ہمارے ابا و اجداد کی بابے کی پیروی کر رہے ہوں گے نا. آبا باپ کی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، فور فادرز، تو فور فادرز یا خود بابے ہوں گے یا وہ خود کسی بابے کی پیروی کر. تو سر یہ دیکھ لیں، یہ اسی آیت کا ہی ترجمہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کتابوں کے خدا کو فالو کرنا ہے، بابوں کے خدا کو نہیں. اچھا مشرکین عرب جو ہیں کیا خدا کو نہیں مانتے تھے؟ قرآن میں درجنوں جگہ آیا یہ کہ وہ اللہ کو مانتے تھے. تو پھر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ باؤ اجداد کو پایا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے بھی تیرا خدا بھی وہی ہے، ان کا خدا بھی وہی ہے، اس نبی کا بھی خدا وہی ہے، اور تمہارے باؤ اجداد کا بھی خدا وہی ہے. تو اللہ تو فرق کر رہا ہے دونوں میں. تو سر یہی تو ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اللہ تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ اس پہ جو ورڈکٹ دے رہے ہیں نا وہ سنیں. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے بابے اور ابا و اجداد کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہو، رتی برابر ان میں عقل نہ ہو، اور نہ ان میں کوئی ہدایت والا مادہ موجود ہو، نہ وہ ہدایت پر ہو، تب بھی تم اپنے بابوں کے پیچھے چلو.